السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا۔ ناظرین، جیسے جیسے اس دنیا کی گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی پہاڑوں پر موجود برف بھی پگھلتی جا رہی ہے، اور اس پگھلتی برف کی وجہ سے اس میں چھپے ہزاروں سال پرانے راز بھی باہر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس برف میں سائنسدانوں کو قدیم زمانے کے جانوروں کے علاوہ انسانی لاشیں بھی ملی ہیں جو اپنی اچھی حالت میں موجود ہے۔ اور سی دی آئس مین۔ ناظرین، اور سی دی آئس مین نامی اس شخص کے بارے میں شاید آپ میں سے ہی کسی نے سنا ہوگا، جو 1991 میں برف میں جمع ہوا ملا تھا۔ دراصل آسٹریلیا میں موجود اوٹزال کی پہاڑی پر ایک گروپ ہائکنگ کر رہا تھا۔ وہ گروپ اس وقت 10,500 فٹ کی اونچائی پر تھا کہ انہیں برف میں اس آدمی کے کپڑے دکھائی دیے۔ پہلے تو سبھی کو یہ لگا کہ یہ انہی کی طرح کوئی ہل کلائمبر یعنی پہاڑوں پر چڑھنے والا پروفیشنل ہوگا جو یہاں کی سخت سردی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی لگا کہ شاید یہ کسی فوجی کی لاش ہے جو کسی جنگ کے دوران یہاں پھنس گیا ہوگا، لیکن ان سبھی کا اندازہ بالکل غلط تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے سیٹلائٹ موبائل سے حفاظتی عملے کو بلایا، اور جب اس لاش پر آرکیالوجسٹ نے تحقیق کی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دنیا کو اس انسان کی اصلی عمر کے بارے میں بتایا تو کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین، ریڈیو کاربن ڈیٹنگ میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ماہرین کو معلوم ہوا کہ یہ انسان 3200 BC یعنی آج سے کچھ 5000 سال پہلے آیا تھا اور برف میں جم گیا۔ اس دور کو آج ہم نیو ایتھڈ ایج کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب گول ٹائر ایجاد کیا گیا تھا اور انسان کو کاشتکاری کے بارے میں علم حاصل ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ خلا اور الجبرے جیسی اشیاء بھی انسان کی زندگی کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اس انسان کے ساتھ ماہرین کو ایک ٹول کٹ بھی اسی جگہ پر ملی۔ اس کے اندر ایک چھوٹا چاقو، 2 تیر اور ساتھ کچھ مزید سامان تھا جو شاید اس وقت ہتھیار تراشنے یا انہیں تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس شخص کے پاس ایک میڈیکل کٹ بھی ملی جس میں کچھ جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ 2 عجیب طرح کے داغے بھی موجود تھے۔ برف میں دفن ہونے کی وجہ سے اس کا جسم خراب تو نہیں ہوا، لیکن اتنا زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خطرناک وائرس نے اپنا بسیرا کر لیا۔ ناظرین، اس سے ملی تمام تر ادویات آج تک کی دریافت کردہ سب سے پرانی دواؤں میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک تانبے کی کلہاڑی کو بھی دریافت کیا گیا جو آج کے دور میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، اس آدمی کے جسم پر کئی طرح کے نشانات بھی بنے ہوئے تھے جن کے متعلق ماہرین کا ماننا تھا کہ شاید 5000 سال پہلے کسی نے اس پر تیر سے حملہ کیا ہوگا اور یہ وہیں مر گیا ہوگا اور برف میں دفن ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، اسی برف نے اوٹ سی کے جسم کو 5000 سال تک خراب ہونے سے بچائے رکھا اور آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک لاجواب دریافت ہے۔ کلوپترا ٹامب۔ ناظرین، رانی کلوپترا مصر کی سب سے طاقتور عورتوں کی فہرست میں شامل کی جاتی ہے۔ اس رانی نے کئی سال مصر پر حکومت کی۔ رانی کلوپترا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ترین رانیاں پیدا ہوئی، لیکن کوئی بھی رانی کلوپترا کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی جہاں رانی کلوپترا کا ذکر ہو وہاں اس کی خوبصورتی کا چرچا ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے کئی مردوں سے تعلقات اور اس کی قبر اسے ایک پر اسرار رانی بناتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آج بھی رانی کلوپترا سے جڑے رازوں کا پردہ فاش نہیں ہو سکا ہے۔ رانی کلوپترا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جتنی زیادہ خوبصورت عورت تھی اتنی ہی چالاک اور سازشی عورت تھی۔ ناظرین، آرکیالوجسٹ کے مطابق یہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر روز گدھی کے دودھ سے نہاتی تھی۔ اس کے علاوہ مصر کی اس شہزادی کی موت سے ایک نہایت پر اسرار راز بھی جڑا ہوا ہے ناظرین، جسے آج تک کوئی بھی حل نہیں کر سکا، اور وہ راز ہے رانی کلوپترا کی قبر۔ شاید آج تک کوئی بھی انسان یہ راز نہیں جان پایا کہ رانی کلوپترا کا مقبرہ کہاں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے متعلق آرکیالوجسٹ کا ماننا ہے کہ رانی کلوپترا اور اس کے عاشق اینٹونی نے ایک جنگ میں شکست کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، مگر وہ جگہ آخر ہے کہاں اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے۔
تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں اس مقبرے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ رانی کلیوپاترا کا مقبرہ آئسس کے ایک مندر کے قریب موجود ہے، جو کہ مصر کی ایک دیوی تھی۔ اس مقبرے میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور ایسی کئی بیش قیمتی اشیاء ان کے ساتھ دفن کی گئی تھی۔ صدیوں سے اس راز کو جاننے کے لیے آرکیالوجسٹ نے اپنی جان اسی کام میں وقف کر دی، لیکن کوئی بھی رانی کلیوپاترا کے مقبرے کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ناظرین، مصر کے آرکیالوجسٹ ڈپارٹمنٹ کے صدر زئی آوس نے 2010 میں الیگزینڈریا کے قریب ایک مقام پر کھدائی کا کام کروایا۔ اسی کھدائی کے نتیجے میں بہت سی قبریں دریافت کی گئیں، مگر ان میں سے کوئی بھی قبر رانی کلیوپاترا اور اس کے عاشق کی نہیں تھی۔ آرکیالوجسٹ کے لیے رانی کلیوپاترا کی قبر آج بھی وہ راز بنی ہوئی ہے جس پر پردہ اٹھنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ماہرین آج بھی رانی کلیوپاترا کی قبر ڈھونڈنے کے لیے کھدائی کر رہے ہیں۔ ایک حالیہ انکشاف کے مطابق رانی کلیوپاترا کا مقبرہ ٹیپو سیریز میگنا ٹیمپل کے قریب کہیں موجود ہے، جو الیگزینڈریا شہر کے قریب کہیں موجود ہے۔ حالانکہ یہ بھی صرف ایک انکشاف ہے، یقین نہیں ہے، مگر دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ رانی کلیوپاترا کا مقبرہ ملتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں۔ ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔